هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. جس پر زکوٰۃ واجب ہے یا جس پر قربانی واجب ہے، دونوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سال گزرے تو واجب ہوتی ہے. اگر یہ اسی دن مالدار ہوا، اسی رات کو مالدار ہوا ہے تو مال آ گیا تو صدقۃ الفطر اس پر واجب ہو گیا، یہ اسے ادا کرے گا. رمضان میں اس سے پہلے بھی اسے ادا کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ جلدی غرباء تک پہنچ جائے گا تو وہ اپنا سامان لے لیں گے، کچھ اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. اور دوسرا جو شکریہ ہے وہ جسمانی ہے، اور وہ ہے نماز. اور نماز افضل ترین عبادت ہے. تو عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز عید جو واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، وہ مشروع ہوئی اور اسے جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، تنہا اور انفرادی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کی عید کی نماز نکل گئی تو وہ اکیلا گھر پہ نہیں پڑھ سکتا، یا نہ تو اس کی کوئی قضا ہے نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، استغفار کرے وہ. تو یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اور عید کی نماز کی نہ تو کوئی اذان ہے اور نہ اس کی کوئی اقامت ہے، یہ واجب ہے. اور اس کی نیت اس طرح ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے، کہ اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں اور اس امام کے پیچھے. اور نیت تو جیسا کہ علماء بتلاتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس کے ذہن میں بھی ہو تو ٹھیک ہے. تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں اور اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم. ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اور اسے چھوڑ دیں. پھر دوبارہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو مقتدی بھی ان کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں. پھر وہ تیسری بار تکبیر کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اور ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں. اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. اور اس کے بعد رکوع ہوگا. رکوع کی جو تسبیح ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور پھر قومے میں ربنا لک الحمد، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. امام صاحب اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. تلاوت کے بعد اب امام صاحب پہلی رکعت میں 3 تکبیرات ہوئی تھی جو زائد تکبیرات ہیں عام نمازوں سے، اب پھر 3 تکبیرات ہوں گی لیکن دوسری رکعت میں وہ فاتحہ اور تلاوت کے بعد ہوں گی. تو اس میں امام صاحب تکبیر کہیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، باندھے نہیں. دوسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک لے جائیں اور اسے چھوڑ دیں، باندھے نہیں. تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اللہ اکبر پر اور واپس لا کر چھوڑ دیں، باندھے نہیں. اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے تو وہ جو چوتھی تکبیر ہے اس میں بغیر ہاتھ اٹھائیں رکوع میں چلے جائیں، یہ رکوع کی تکبیر ہے. اور پھر رکوع، سجدہ اور قعدہ ہوگا، اس میں اتحیات اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا، جیسے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لیں اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیں. تو یہ ہو گئی 2 رکعت نماز واجب عید مع زائد 6 تکبیروں کے. اور اگر ایک شخص آیا، اس سے دیر ہو گئی، اس کی تکبیریں نکل گئیں تو کیا کرے؟ نیت باندھے، تلاوت شروع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ پہلے اسی طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر دوسری تکبیر کر لے، پھر تیسری کر لے، اور تیسری پر جو تیسری 3 تکبیریں، تیسری پر ہاتھ باندھ. اب وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گئے. اگر ایک صاحب آئے اور مقتدی آئے، نمازی آئے اور امام صاحب رکوع میں ہیں تو ظاہر ہے ان کی 3 تکبیریں نکل گئیں. تو اگر ان کو لگتا ہے رکوع ابھی ہوا ہے، میں تکبیریں کہہ کر بھی شریک ہو جاؤں گا، تو تکبیریں کہہ لے، کھڑے ہو کر نیت باندھ کر پھر رکوع میں چلے جائیں. اور اگر لگتا ہے کہ نہیں میرا رکوع ہی نکل جائے گا، رکعت نکل جائے گی، تو پھر رکوع میں چلے جائیں، تکبیریں نہ کہیں، رکوع میں چلے جائیں. اب یہ تکبیریں اتنی ضروری ہیں کہ یہ رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ گئیں، اس کے بجائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیرات کہہ لیں. علماء نے یہی لکھا ہے مسائل میں. اور اگر اس کے بعد وقت ابھی بھی باقی ہے، امام صاحب نہیں اٹھے رکوع سے، تو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم بھی کہہ لیں. اور اگر رکعت ہی نکل گئی، 1 رکعت ملی امام کے ساتھ، تو جب امام صاحب سلام پھیریں گے یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر ثنا پڑھ کر پہلے 3 زائد تکبیریں کہہ لیں، پھر فاتحہ اور سورت کہہ کے اپنی نماز مکمل کر لیں. نماز عید کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ تو واجب ہے، یہ جو خطبہ ہے واجب فرض ہے وہ، یہ جو خطبہ ہے یہ خطبہ سنت ہے، اور یہ نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور اس میں بھی 2 خطبے ہوتے ہیں، اسی طرح درمیان میں امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، مسنون ہے.
تو ان خطبوں کو پوری توجہ اور دھیان سے سنیں، اور دعا جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کر بھی ہوتی ہے خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد بھی ہوتی ہے، دونوں ہی طریقے اس کے درست ہیں، دونوں طریقے سے وہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عید کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور جو اچھے سے اچھا لباس، نیا کوئی ضروری نہیں ہے، صاف ستھرا اچھا لباس ہو اسے زیب تن کرنا چاہیے، اور عید کی نماز مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر نکل کر مسلمان ادا کریں۔ ہاں موسم خراب ہو، جگہ نہ ہو، بہت مجبوری ہو، پھر مسجد میں ادا کریں، ورنہ مسجد سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر اسے ادا کریں۔ یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔